نا امیدی سے نکال کر امید کے راستے پر لگا. عیسائیوں کے ہاں جا کر پوچھو جو حالت ہے ان کی ہے، ان سے پوچھو کیوں اس قدر تم گناہ والی زندگی میں پھنس کر رہ گئے، کیوں؟ کہ ہمارے گناہوں کے عوض میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھانسی چڑھ گئے، ہم جتنے بھی گناہ کریں ہم معاف. اور یہودیوں نے کیا کہا؟ یہودیوں قالت اليهود لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. عیسائیوں نے کہا جنت میں سوائے عیسائیوں کے داخل کوئی داخل نہیں ہوگا. یہودیوں نے کہا نہیں بھائی، سوائے یہودیوں کی جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا. دونوں نے تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. دونوں نے دعوے کیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں دستاویز دونوں کے پاس نہیں ہے. اے میرے حبیب سلم، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر واقعی اللہ نے تم سے یہی کہا اے یہودیوں تم ہی جنت میں جاؤ گے، یا اے عیسائیوں تم ہی جنت میں جاؤ گے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. کوئی دستاویز، کوئی ثبوت، کوئی لکھی ہوئی تحریر، کوئی اسٹامپ پیپر اللہ کی جانب سے کسی نبی نے لکھ کر تمہیں دیا ہو کہ بس ہاں ہاں تم ہی جاؤ گے، بتاؤ نا. ہاتوا برہانکم، برہان ہو اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہو تو پیش کرو. ان کنتم صادقین. اے یہود اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اے عیسائی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، دستاویز پیش کرو. بلا، آگے اللہ نے فرمایا بلا کیوں نہیں، ضرور جنت میں داخل ہوں گے. میں نے جنت بنایا کس لیے؟ اپنے بندوں کے لیے بنایا. لیکن کون سے بندے؟ اللہ نے بتا دیا کون سے بندے. من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس میں دو صفات ہو. بس زیادہ لمبی چوڑی بات اللہ نے نہیں. جو دو صفات کے حامل بندے ہیں اللہ یہ نہیں دیکھے گا اس کا تعلق یہودیت سے ہے، اس کا تعلق عیسائیت سے ہے، اس کا تعلق ملت ابراہیمی سے ہے، اس کا تعلق امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اللہ قوم کو نہیں دیکھیں گے، اللہ نسب کو نہیں دیکھیں گے، اللہ قبیلے کو نہیں دیکھیں گے، اللہ کسی زبان کے بولنے والے کو نہیں دیکھیں گے. تو بھی کسی نے کہا اغیار وہی کہ دوزخ جمع دا زب جنت سے پشتو سرزم. بابا دا خبر نستا دا کیا مشورہ کری دا دوزخ جب پشتوی دا دوزخ جب خود تسل جناب بخاری جاتا بچاتا موقع پیدا کیجئے دیدی یوبل سروگ آئی. حتی وہ موقع وہ چاہتے ہیں کہ دیدی یوبل سروگ آئی جی. اللہ دا وعدہ پداؤں نے نچیوں عربی نیوائی آغمت جنت نزی او چا عربی نوئی آغمت ہو کسر دا اللہ پنیز دا فیصلہ ندا. دا فیصلہ وے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ با معراج پشپا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی نہیں جس سیرت المنتہا کی سروانی دا گوٹو جغ نہیں کشتن وقت جب رہی دا زمان دا مخص سوک روان دی دا گوٹو جغے دی. جو علیہ السلام فرمائے اذا اللہ حبیبہ سوک دا سستا جستا دا مخص بلال سی دا خو حضرت بلال دی گرزی پمزکا دا گوٹو آوازی پارش کی اولی دلی کی دا عمل دی چی دی وہاں غزی چی رسولی دی. اللہ پنیس نہ رن تکتلی کیجی نہ نسل تکتلی کیجی نہ جبی تکتلی کیجی دا اللہ پنیس کا فیصلے کیجی پا عمل ہو. اللہ کی نزدیک اگر فیصلہ ہوگا عمل کی بنیاد. یہودی بہ گئے نسل میں کہ ہم انبیاء کی اولاد. جب نئے مسلمان ہوتے تھے یہودی ان کے پاس جا کرتے تھے کیا پڑھی تھی تم مسلمان ہو گئے ہو آ جاتے. اگر ایسے ہی کسی اچھی
دین کی طرف تھی، تمہیں کسی اچھے مذہب کو قبول کرنے تو آ جاتے، یہودیت اختیار کر لیتے. وہ نئے مسلمان نو مسلم وہ کہتے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ حق نہیں ہے؟ یہ بدبخت کہتا ہے یہودی نہیں، قطعاً وہ حق نہیں ہے. حق وہ ہے جو ہمارے پاس ہے. تم دیکھنا قیامت کی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر اللہ کا حکم اگر ہو کسی یہودی کے متعلق کہ اس کو جہنم میں داخل کر دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھے گا ہر یہودی کو، جس یہودی کا یہ ان بدبخت کے الفاظ ہیں، میں انہیں کو دوہرا رہا ہوں، ہر یہودی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چیک کرے گا، جس یہودی کا ختنہ ہوا ہے اس کو جہنم سے اٹھا کر جنت میں داخل. گویا اللہ کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام اتنی طاقتور. جب سب یہودیوں کو ابراہیم علیہ السلام جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے، یہ ان بدبختوں کے کہہ رہے یہودیوں کا، اس کے بعد پتہ ہے اللہ کن لوگوں کو جہنم سے بھر دیں گے. یہ بیچارہ نو مسلم کہتا پھر پتہ نہیں کس سے بھریں گے، تم لوگوں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں. اللہ ان سے جہنم کو بھر دیں گے، اللہ ان سے جہنم کو بھر دیں گے. پریشان ہوگا کہ بھئی اہل کتاب ہے، شاید کوئی اس بات ان کی کتابوں میں لکھی ہوگی، اسی لیے کہ مجھ سے کہہ رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تڑپتے ہوئے آتے، یا رسول اللہ کا یہودی ملا تھا. اس نے کہا ہم سب یہودی آخرکار جہنم سے نکل آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام ایک کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے گا، اور پھر تمہیں پتہ ہے کون جہنم میں جائیں گے. ہماری طرف خیال کر سکا، تم سے پھر جہنم کو بھر دیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس کو کہو، اس سے بلاؤ. وہ شخص چلے جاتے، کہا کہ آ جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنا چاہتے ہیں. جب وہ آ جاتا یہودی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم نے کیا کہا اس سے؟ ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہا. کہو ایک بار پھر میرے سامنے تو کہو. تم نے یہ کہا کہ تمام یہودی آخرکار جنت سے نکل کر جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، یہ کہا. اور پھر جہنم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر دی جائے گی، یہ کہا. وہ کہا ہمارے بڑوں نے یہی بتایا. کہا نہیں، پریشان مت ہو. اس یہودی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پریشان مت ہو، انشاءاللہ میری امت سے اللہ جنت کو بھر دے گا اور جہنم کو اللہ تم لوگوں سے بھر دے گا. پریشان مت ہو، تم ہی جہنم میں رہو گے اور ہمیشہ کے لیے. تم تو اللہ کی لعنت کی مستحق. تو میرے